بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس وقت دنیا کے اندر گناہوں کی ریل پیل ہے۔ جہاں دیکھو اللہ کی نافرمانی کے نقشے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بھلائیاں دنیا سے اٹھتی جا رہی ہیں اور اس کی جگہ برائیاں لے رہی ہیں۔ الحمدللہ ہماری شریعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے حالات بھی بتائے ہیں، پیشین گوئیاں فرمائی ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے بتانے کی وجہ سے بعض غیب کی باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو جاتی تھی اور آپ پیشین گوئی کے طور پر اس کو ذکر فرماتے تھے۔ آپ نے جہاں آخری زمانے کے حالات ذکر فرمائے ہیں، وہیں ان برے حالات کی جو لنک ہوگی، اصل جو بنیاد ہوگی، جہاں سے یہ برے حالات پنپیں گے، پھیلیں گے، ان کو بھی انگلی رکھ کر بتا دیے۔ یہ ہماری شریعت کا خاصہ ہے۔ جہاں تک آخری زمانے کے حالات ہیں، اس کے متعلق تو ہمارے محدثین مستقل ٹاپک قائم کرتے ہیں، کتاب الفتن والملاحم، آخری زمانے میں کیا کیا حالات ہوں گے۔ ہمارے زمانے میں جو کچھ برائیاں پھیل رہی ہیں اور بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں، اس کے بنیادی اسباب میں ہمارے پیٹ میں جانے والی غذا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بگاڑ دو تو انسان کے سارے اعمال بگڑ جائیں، اور اس کو سدھار دو تو سارے اعمال سدھر جائیں۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ بہت لمبی حدیث ہے جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال چیزیں جو ہیں وہ کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، حرام چیزیں جو ہیں وہ بھی اوپن ہیں، اور ان حلال حرام کے درمیان میں کچھ شبے والی چیزیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، اس کا دین بھی محفوظ اور اس کی عزت بھی محفوظ۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل دے کر شبہ والی چیزوں کو بیان کیا۔ جو جانور کسی دوسرے کے باڑے سے قریب قریب گھومنے لگتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس کا قدم اس کے باڑے میں پڑ جائے۔ پہلے کے زمانے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے باڑے ہوا کرتے تھے، اس کی باؤنڈری ہوتی تھی۔ بادشاہوں کا اور بڑے بڑے لوگوں کا اپنا جاگیر والا باڑا ہوا کرتا تھا، اس میں گھاس رہتی تھی جس کو جانور چرتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایگزامپل دے رہے ہیں کہ کسی کا جانور دوسرے کے باڑے سے قریب گیا تو ابھی تو ہمارے باڑے میں چر رہا ہے، لیکن بہت پاسبل ہے کہ اس کا اگلا قدم کسی دوسرے کے باڑے میں پڑ جائے۔ آپ شبہ والی چیزوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ان سے قریب جاؤ ہی مت کہ اگلا قدم حرام میں پڑ جائے۔ حرام کی باؤنڈری کے اندر اندر رہو اور بیچ میں رہو، اس کی باؤنڈری کے پاس جائیں گے تو بہت ممکن ہے کہ ہمارا اگلا قدم حرام کے میدان میں پڑ جائے۔ یہ آپ نے اگزامپل دیا۔ اس کے بعد ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے بدن کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، ایک ٹکڑا ہوتا ہے، جب وہ سدھر جاتا ہے تو پورا بدن سدھر جاتا ہے، اور وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ یہاں محدثین خاص طور پر فرماتے ہیں کہ شروع میں حلال حرام کا بیان ہے اور آخر میں دل کا بیان ہے۔ ان دونوں میں جوڑ کیا، حلال حرام کا تعلق پیٹ سے، اور دل تو ہم جانتے ہیں ایک دوسری چیز ہے پیٹ سے ہٹ کر۔ علماء محدثین یہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں لنک بیان فرمانا چاہتے تھے کہ آپ کے دل کا بننا بگڑنا آپ کے پیٹ میں جانے والی خوراک کی وجہ سے ہوتا۔
ملا علی قاری نے بہت اچھی تشریح کی ہے. آپ اگر پیٹ میں حلال لقمہ ڈالیں گے تو حلال لقمے کی روشنی رہتی ہے, اس کے انوارات رہتے ہیں, وہ انوارات دل کے اوپر چھاتے ہیں اور دل کو روشن کر دیتے ہیں. دل کے روشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو بھلائی کی توفیق ہوگی, اس کے اندر سے جذبات نیکی کے اٹھیں گے, اس پر بہت محنت کی ضرورت نہیں ہے. اذان ہوتے ہی اس کے دل پر ایک دستک پڑے گی کہ میرا رب مجھ کو بلا رہا ہے, مجھ کو جانا ہے. یہ پیٹ میں جانے والی غذا جس کو شروع حدیث میں بیان کیا گیا الحلال بین والحرام بین میں, اور اس سے دل کی دنیا عدلتی بدلتی رہتی ہے, اس کو آخر میں ذکر کیا گیا الا وہی القلب. اگر پیٹ میں جانے والی غذا حرام کی ہوگی تو اس سے اندھیری اٹھتی, ملا علی قاری فرماتے ہیں اس سے اندھیری اٹھتی ہے اور وہ اندھیری دل پر چھاتی ہے, اور دل کے اندھیرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ برائی ہی سوچتی ہے. بہت محنت کر کے یہ نیکی کی طرف آ پاتا ہے, اور نیکی کے لیے آتا بھی ہے تو وہاں بھی نیکی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہتی ہے, چونکہ آس پاس میں برائی چھائی ہوئی ہے, اندھیری چھائی ہوئی ہے, وہ انسان کو اچھائی کی طرف لے ہی نہیں جاتی. یہ حدیث ان 4 حدیثوں میں سے ہے جن کو ساری احادیث کا کریم کہا جاتا ہے. حدیث کا ذخیرہ تو ہزاروں حدیثیں ہیں, ایک ایک محدث 5-5 6-6 ہزار حدیثیں لکھتا تھا. حدیث کا ذخیرہ بہت پھیلا ہوا ہے. ان ساری حدیثوں کو اگر جمع کریں, کریم نکالیں تو 4 حدیثیں بنتی ہیں. ان 4 میں کی ایک حدیث یہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے. اس روایت سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بدعمالیاں بڑھے گی پیٹ میں جانے والی بری غذا سے, اور دنیا میں اچھے اعمال کا میدان عام کرنا ہو, اس کا موسم پورا کرنا ہو تو پیٹ میں جانے والی غذا کو درست بنا لو, انشاءاللہ اعمال ہی اچھے سرزد ہوں گے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں پہچانتا, ہمارے فقہ حنفی کے ابھی 200 سال پہلے ان کی وفات ہوئی, اور ایسے زبردست عالم ہیں وہ کہ کوئی مفتی ان کی شامی کتاب سے جو ہے مستغنی نہیں ہے. جو بھی حنفی مفتی بنتا ہے ان کی کتاب کو ضرور اٹھانا پڑتا ہے, اس کے بغیر آپ جو ہے میدان میں کام نہیں کر سکتے. اللہ نے صرف 54 سال کی عمر دی تھی, 54, بہت مختصر سی عمر میں وہ چلے گئے, لیکن ایسا کام کر گئے کہ نہ پوچھیے بات. علامہ شامی نے ایک رسالہ لکھا ہے, اس رسالے میں اپنے زمانے کی بہت ساری برائیاں وہ بیان کرتے چلے گئے ہیں. تقریباً کئی سطروں میں برائیاں بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں ارے کتنی برائیاں بیان کریں, زمانے میں یہ بھی خرابی ہے, یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی نافرمانی ہے, کتنی خرابیاں بیان کریں. پھر علامہ شامی لکھتے ہیں کہ ان ساری برائیوں کی جڑ پیٹ میں جانے والی غذا ہے. یہ قلندر کی بات ہے, جس نے زمانہ کھایا ہے ایسے آدمی کی بات ہے, سند سرٹیفکیٹ کے درجے کی چیز ہے. انہوں نے فرمایا ہم کیا کیا گنوائیں, بس ایک چیز سمجھ لو, پیٹ میں جانے والی غذا اگر درست ہے تو پھر سارے اعمال درست ہیں, اور یہی گڑبڑ ہے تو آپ اعمال کے پیچھے محنت ہی کرتے چلے جاؤ, وہ درست نہیں ہونے والے ہیں. اس لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پیٹ میں جانے والی غذا درست ہو. اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرما رکھی ہیں کہ قیامت سے قریب انٹرسٹ عام ہو جائے گا, سود عام ہو جائے گا. آپ نے فرمایا جن برائیوں کی کثرت ہوگی ان میں سے ایک سود کے عام ہونے کو بھی بتایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے, اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف فرمایا ہے کہ آخری زمانے کے اندر سود اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی آدمی انٹرسٹ سے بچ نہیں پائے گا, بیاج سے بچ نہیں پائے گا, اور اگر کوئی آدمی بچ بھی گیا تو اس کو سود کا دھواں ضرور لگے گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب تک پوری نہیں ہوگی دنیا کو ختم نہیں ہونا ہے. قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سچی نہ ہو جائے. اب دیکھ لیجئے ہمارے درمیان یہ ماحول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا, وہ صحابہ جن کے بہت سارے لوگوں سے سودی رقم لینے کی تھی, ان پر جب آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تو صحابہ نے اپنی اسی جگہ ہینڈ بریک مار دی. نہیں بس ختم, اللہ نہ کہتا ہے, حرام کر دیا ہے اس نے. ان صحابہ کے بیچ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمائے کہ سود عام ہو جائے گا, شاید ان کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوگا کہ
جبکہ ابھی ریشیو 0 ہو گیا ہے، وہ 100% کیسے ہو جائے گا؟ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بہت سچی اتر رہی ہے. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سچ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سود عام ہو جائے گا، انٹرسٹ عام ہو جائے گا، اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں پائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ایک روایت میں ہمارے اس زمانے کا اور قیامت سے قریب آنے والے زمانے کا نقشہ کھینچا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وہاں یوں ہے، آئندہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، بس انسان یہ دیکھے گا کہ مال آ رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ حلال راستے سے آ رہا ہے یا حرام راستے سے آ رہا ہے. سچ ہے، اب انسان کوانٹٹی دیکھتا ہے. گزشتہ سال میرے پاس اتنا مال تھا، اس سال بڑھنا چاہیے. الیاذ باللہ حلال حرام کی ایسی تیسی کہاں سے آ رہا ہے؟ اب غیر ہے جس کو ایمان نہیں ہے، اللہ کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے، وہ ایسا ویژن رکھے تو سمجھ میں آئے. لیکن وہ مومن جو اللہ سے محبت کا دم بھرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہے، وہ اگر یہ ویژن رکھنے لگے کہ میرا مال بڑھنا چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے، اس سلسلے کی مجھے کوئی فکر نہیں، تو پھر اس کا ایمان کافی حد تک ڈاؤن ہو چکا. ہم کو بہت فکر کی ضرورت ہے. یہ پیٹ میں جانے والی غذا ہی وہ ہے جو اللہ سے ہماری لنک جوڑے رہتی. حدیث شریف کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ میں اگر حرام روزی گئی، اس کے جو زبردست نقصان ہے ان میں سے ایک نقصان ہوتا ہے اللہ سے لنک کٹ جاتی. اور مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نقصان کی چیز نہیں ہے. ہمارا سرمایہ ہمارا رب ہے. مجھے کہیں پریشانی آئے گی میرے رب کو کہہ دوں گا، وہ سن لے گا. لیکن جس دن یہ کنیکشن کٹ گیا تو اس دن میرا کچھ بھی نہیں رہا. میں نہ دنیا کا ہوں نہ آخرت کا ہوں. حدیث شریف کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام روزی کا ایک زبردست نقصان یہ ہے کہ اللہ سے کنیکشن کٹ جاتا ہے انسان. بہت مشہور روایت ہے، مشکات شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے. ابھی بھی میں نے جو بھی سنائی وہ سب مشکات شریف میں موجود ہے. یہ روایت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات شریف میں ہے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ تلاوت کی جو میں نے شروع بیان کے اندر آپ کو پڑھ سنائی. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. آپ اللہ تعالیٰ رسولوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، میرے رسولوں، جو پاکیزہ حلال روزی ہے وہ اپنے پیٹ میں بھرو اور نیک عمل کرو. مجھے معلوم ہے تم کیا کرتے ہو، تمہارے سارے کرتوتوں کا مجھ کو پتہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہاں پہلے تو آیت کریمہ کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا رب کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں. دو چیزیں ذکر کی، اچھی غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو. ان دونوں میں جوڑ کیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اچھی غذا کھا کر فارغ ہو جاؤ، اب یہ خود کام کرے گی. عمل صالح کی توفیق تم کو از خود ہوگی. ان دونوں میں جوڑ ہے. آپ کو اچھے اعمال کروانے ہیں تو اپنے پیٹ کے اندر حلال غذا ڈالو، پھر محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے نماز کے لیے، روزے کے لیے. از خود وہ اندر سے ایک آپ کو جو ہے بیداری لاوے گی، ایک مہمیز لگاوے گی. جی کے اندر سے ایک صدا اور ندا آئے گی کہ رب پکار رہا ہے، جاؤ رمضان آیا، محبت سے روزے رکھو. میرے مال میں سے میں زکوٰۃ اللہ کے خاطر محبت کے ساتھ نکالوں. یہ پیٹ میں جانے والی غذا بولے گی اور اندر میں جانے والی خوراک تم کو ابھارے گی اس چیز کے اوپر. تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی. اس کے بعد آپ نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جو بڑا دور دراز کا سفر کر کے جاتا ہے. اتنا زیادہ سفر کر کے جاتا ہے کہ اس کے بال بھی بالکل بکھر جاتے ہیں اور اس کے جتنے کپڑے ہیں وہ سب غبار کی وجہ سے غبار آلود ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی راستے پر چلتا ہے اور گرد و غبار اڑتا ہے تو اس کا کپڑا کیسا میلا کچیلا ہو جاتا ہے. اور یہ آدمی سمجھو کعبہ کے پاس پہنچتا ہے، کعبہ کا پردہ پکڑ کر کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، یعنی دعائیں کرتا ہے. اتنا زیادہ مشقت اٹھا کر اللہ کے پاس جا کر یا ربی کہہ کر دعا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر اس کی خوراک حرام، یہ جو پیتا ہے وہ حرام، اس کا لباس حرام، اس کو بچپنے میں جو کھلایا گیا وہ حرام. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ مَأْكَلُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ. اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف انداز میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ تمہارے پیٹ میں جانے والی غذا
تمہاری روزی اگر ایک مرتبہ حرام ہو گئی تو تم دعاؤں سے محروم ہو جاؤ. یا ربی یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ 5 مرتبہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی 5 مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر اللہ سے دعا کرے تو یہ مستجاب دعا ہوتی ہے، ضرور اس کی دعا قبول ہی ہوتی ہے. یا ربی کا کلمہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی اپنا کر اپنے رب سے دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. چونکہ 4 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحانک ربنا فقینا عذاب النار ربنا وآتنا یہاں تک 5 مرتبہ ربنا آیا ہے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. آپ گن لو 5 مرتبہ ربنا ربنا آیا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. تو حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ یا ربنا 5 مرتبہ کہہ کر کوئی اپنے رب کو پکارے تو جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے. اب آپ سمجھو یہ یا ربی جیسا پاکیزہ کلمہ بول کر جس میں ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کر رہا ہے. عاشقانہ لباس ہے اس کا، کسی کو بھی ترس آ جائے، میرے لیے اگر کوئی آدمی اتنا لمبا سفر کر کے آئے تو میرے دل میں ترس پیدا ہو جائے، ایسی حالت ہے اس کی. اور اللہ تعالیٰ سے پکار کر دعا کر رہا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی رکھ کر بتایا پیٹ میں جانے والی غذا حرام، انسان دعاؤں کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہی نہیں ہو. اور غذی بالحرام میں یہ بات ذکر فرمائی، حالانکہ ایک مرتبہ آ گیا کہ اس کا کھانا حرام ہے، پھر واپس غذی بالحرام لایا گیا، اس کی غذا ہی حرام سے ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس کو بچپنے میں اس کے ماں باپ نے کھلایا بھی حرام تھا. اللہ اکبر. اس سے تو اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے کہ انسان اپنے اختیار سے حرام غذا کھائے یا بچے معصوم ہیں ان کو بھی کھلائی جائے تو ان کی بھی لنک ٹوٹ جائے گی. اس کا طبعی اثر ہے، ہر چیز کا اپنا فطری اثر ہوتا ہے. جیسے ایک آگ ہے، آگ کا اپنا فطری اثر ہے جلانا. ایک بڑا آدمی اپنے اختیار سے انگلی ڈالے تو بھی جلے گا، اور 2 دن کے بچے کا ہاتھ پڑ جائے تو بھی جلے گا. آگ یہ نہیں دیکھتی کہ بڑا ہے اور چھوٹا ہے، اپنے اختیار سے انگلی ڈالتا ہے یا چک سے ہو گیا ہے. ویسے ہی حرام غذا کا ذاتی اثر ہے کہ وہ پیٹ میں گیا چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، اختیاری طور پر کھلایا گیا ہو یا غیر اختیاری طور پر، وہ اپنا اثر لا کر رہتا ہے اور اللہ سے لنک توڑ دیتا ہے. کتنا نقصان کر رہے ہیں ہمارے معصوموں کا ہم لوگ، جو وہ تو معصوم ہے لیکن پیٹ میں حرام غذا جا رہی ہے تو اس کی بھی لنک ٹوٹ گئی. ایک قصہ مشہور ہے، پتہ نہیں یہ کتنا سچ ہے، لیکن بہرحال اس کا مضمون اپنی جگہ صحیح ہے. جب حجاج اپنے اقتدار کے اوپر بیٹھا، کرسی کے اوپر بیٹھا، تو اس کے زمانے میں بہت سارے اللہ کے نیک بندے تھے جو مستجاب تھے، مستجاب الدعوات، وہ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ ان کی دعا قبول کر لے، ایسے لوگ تھے. تو حجاج نے اپنے زمانے کے سارے اولیاء کو کرسی پر بیٹھتے ہی ایک دعوت کی، اور دعوت میں اس نے جو ہے کھانا کھلا دیا. جب سب لوگوں کو کھانا کھلا کر فارغ کر دیا تو اب حجاج نے کہا اب میں فارغ ہوں، میں نے تمہارے پیٹ میں حرام غذا ڈال دی، اب تمہاری دعا اللہ کے یہاں اٹھ ہی نہیں سکتی. بہرحال یہ قصہ کتنا سچ ہے کتنا غلط ہے، لیکن مضمون اپنی جگہ صحیح ہے کہ بندے کی لنک اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جاتی ہے. حدیث شریف میں آ گیا. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں جب مصیبتیں آتی ہیں تو قنوت نازلہ ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے، کوئی دن فجر نہیں چھٹتی، لیکن مصیبت ہے کہ ٹلنے کا نام نہیں لیتی. کچھ وجوہات رہتی ہے اس کی. ہمارا رب وہ تو ہم کو وعدہ کرتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکار کر دیکھو تو صحیح، میں جواب نہ دوں تو قبول نہ کروں تو. وہی رب قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم نے ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ایک پردہ ڈال رکھا ہے حرام روزی کا. انسان دعائیں کرے اور اپنے رب کو راضی رکھنے والی غذا نہ کھائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی دعا قبول نہیں فرماتے. دعا کیا عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بازار جاتا ہے اور بازار سے کپڑا خریدتا ہے. اس کے کپڑے کی قیمت ہوتی ہے 10 درہم. اس زمانے میں جو سکہ چلا کرتا تھا وہ درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا. 10 درہم کا کپڑا ہوتا ہے، اس میں 9 درہم تو حلال کے ہوتے ہیں لیکن 1 درہم حرام کا ہوتا ہے، اور اس کپڑے کو وہ پہنتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
یہ کپڑا جب تک اس آدمی کے بدن پر رہے گا اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ کپڑا جب تک اس آدمی کے بدن پر رہے گا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر خود فرماتے ہیں، مگر روایت کے آخر میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ روایت بیان کی اور ایسا کان میں انگلیاں ڈال دی اور فرمایا میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہو تو. یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے اور اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں نے نہیں سنا تو میرے کان بہرے ہو جائیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جس نماز کو لے کر ہمارے رب سے تعلق جوڑتے ہیں وہ نماز بھی بے اثر ہو جاتی ہے. کیوں؟ پیٹ میں جانے والی غذا یا ہمارا کپڑا جو رزق ہی ہے، روزی ہی کہی جاتی ہے، یہ حرام چیز سے ہے. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ اپنی غذا کے اوپر خوب نظر رکھیں. ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ تھوڑا کھائیں گے تو چلے گا لیکن حلال ہونا چاہیے، کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، کوانٹٹی کوئی چیز نہیں ہے. 4 لقمے کم کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے، لیکن ایک مرتبہ لقمہ یہاں تک گیا، وہاں تک آپ کے اختیار میں، اور یہاں سے نیچے اتر گیا آپ بے بس، آپ کے اختیار سے باہر چلا گیا. آپ یہاں سے تھوک سکتے ہیں لیکن یہاں سے نیچے چلا گیا، اب اس کا جو اثر ہے وہ کرے گا. برائیوں کے جذبات بری روزی سے پیدا ہوتے ہیں اور اچھائیوں کے جذبات اچھی روزی سے پیدا ہوتے ہیں. آج باقاعدہ پری پلان ہمارے درمیان سودی نظام قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دشمنوں نے سمجھ لیا ہے کہ مومنوں پر جزوی اور تھوڑی تھوڑی محنت کرنے کے بجائے حدیث شریف میں جو ایسی محنت آئی ہے کہ لنک ہی پر زہر دے دو تو پورے گاؤں میں جتنا بھی پانی سپلائی ہوگا سب زہریلا ہوگا. تو انہوں نے ہماری اصل چیز، وہ لوگ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیث پڑھتے ہیں، مستشرقین کے یہاں بھی حدیث پڑھی جاتی ہے لیکن وہ دین میں خانہ خرابی کرنے کے لیے نصوص پڑھتے ہیں اور مومن ان فتنوں سے بچنے کے لیے. انہوں نے سمجھ لیا ہے اس وقت 2 چیزیں ایسی ہیں جو اتنی پھیلا دی گئی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کونے میں فارغ ہو کر بیٹھ گیا ہے. ایک تو موبائل اور نیٹ ہے، اس نے شیطان کا آدھے سے زیادہ کام آسان کر دیا، اور دوسری حرام روزی، یہ سود اور انٹرسٹ. میں ایک مرتبہ وہاں ہمارے یہاں بستی ہے دھرمپور، اس جگہ بیان کرنے کے لیے گیا. وہاں ایک بوڑھے آدمی تھے، زمانے کے کھائے ہوئے، ٹرسٹی بھی رہ چکے ہیں اور بہت پتے کے آدمی تھے. مجھ کو میرے بیان کے بعد کہنے لگے مولانا میں ایک بات کہتا ہوں، صحیح ہے کہ نہیں آپ کہنا. انہوں نے یہ بات بتائی، وہ کہتے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شیطان کونے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے فارغ بیٹھا ہوا ہے اور موبائل اور نیٹ اس کا کام کر رہے ہیں. میں نے کہا بہت صحیح ہے، بہت صحیح ہے، یہی چیز ہو رہی ہے اس وقت. حرام روزی نے جو افراتفری مچائی ہے مومنوں کے درمیان، اولاد اپنے ماں باپ کی نہیں رہی، شاگردان اپنے استاذ کے نہیں رہے، مرید اپنے شیخ کا نہیں رہا، چھوٹے اپنے بڑوں کے نہیں رہے. یہ جو بے وفائی اور جفاکاری کی فضا عام ہے وہ اسی بنیاد پر آپ کو نیکی کی بات کرنی ہو تو سوچنا پڑے، اور برائی کی بات عام ہے، ہر ایک ٹیس لے کر کرتا ہے، ہر مجلس کو جو ہے بری باتوں سے آباد کر دیا گیا. یہ حرام روزی کی وجہ سے ہے. اور سود، انٹرسٹ، یہ تو ایسی چیز ہے. علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر کے اوپر جو سزائیں اتری ہیں ایگزیکٹ وہی سزا اگر کسی دوسرے گناہ کے لیے دیکھنی ہو تو وہ سود کا گناہ. حالانکہ سود کھانا آپ کو معلوم ہے کافر نہیں بنا دیتا انسان کو. انسان گناہ کبیرہ کی وجہ سے فاسق بن جاتا ہے، کافر نہیں بنتا، مگر اس سے سود کی ہلاکت خیزی کا اندازہ ہوتا ہے کتنی سنگین چیز ہے. کفر کی جو سزا ایگزیکٹ وہی سزا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سود کھانے اور انٹرسٹ کھانے کے اوپر اتار دی، ہمیشہ کی جہنم. یہ کفر کے اوپر انہوں نے 5 آیتوں سے ثابت کیا ہے علامہ لکھنوی نے، دیکھو یہ کفر کی آیت، کفر کی سزا، اور یہی چیز سود کے لیے اتاری گئی. ایسی 5 آیتیں انہوں نے جمع کی اور فرمایا کمپیئر کر کے کہ یہ کفر کی سزا اور یہ ربا اور سود کھانے کی سزا ایگزیکٹ برابر ہے دونوں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے. یہ جس درجے کا سنگین گناہ ہے مومن اس درجہ اس کو سنگین نہیں سمجھتا اور بڑی آسانی سے سودی چیزیں اپنے اندر اپنے گلے میں اتار لیتا ہے، اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے. پھر تو یہ سنسار اجڑ جاتا ہے، یہ گھر جو ہے وہ برائیوں کا اور بے سکونی کا اڈا بن جاتا ہے. پیٹ میں اگر حرام غذا گئی تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم کوئی چاول کا لقمہ نہیں کھا رہے ہو، تم آگ کھا رہے ہو. قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما
انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتیموں کا مال پڑا لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں اور ان کی رضامندی کے بغیر اور بے موقع استعمال کر لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا. ایسا نہیں کہا کہ وہ آگ کی طرح لقمہ کھا رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں، ڈائریکٹ کہہ دیا قرآن نے. ہاں اس دنیا کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ یتیم کا مال چاول کا لقمہ ہے، لیکن وہاں جا کر دیکھو عالم بالا میں، آنکھیں بند ہونے کے بعد والا جو عالم ہے، وہاں جا کر دیکھو، وہاں آپ کو یہ سلگتا انگارہ نظر آئے گا. اور جس نے اپنے پیٹ میں انگارہ ڈالا اس آدمی کے پیٹ کی کھانا خرابی جتنی ہو اتنی کم ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یتیموں کے مال کو تو ایگزامپل کے طور پر ذکر کیا گیا، ہر حرام مال کا یہی حکم ہے کہ وہ پیٹ میں جا کر آگ پیدا کرتا ہے، جلن پیدا کرتا ہے، مختلف بیماریوں کا ہونا، انسان کے دل کے سکون کا چھن جانا. اس آیت کریمہ سے سمجھا جا سکتا ہے کہ چونکہ وہ حرام تھا، پیٹ میں جانے والی غذا حرام، تو اب تمہارا وجود ظاہری ڈھانچہ بھی خراب اور تمہاری روح و ایمان بھی خراب. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. مومنوں میں بہت عام کیا جا رہا ہے سودی لون لو اور تمہارے تجارت کے اندر، بزنس کے اندر فروغ دو. باقاعدہ یہ تشکیل ہوتی ہے، سامنے سے بینک والوں کے فون آتے ہیں، آ جاؤ ہمارے یہاں. آج لینے کے لیے تو سب تیار ہے، کوئی دینے تھوڑی تیار ہے. کیوں اتنی رغبت کے ساتھ ہم کو سامنے سے پرپوز کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارا سود لو، ہماری لون لو. اور وہ سودی لون ہے. انسان ایک مرتبہ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے سودی لون لے لیتا ہے اور پچھلے 50 سال کا بزنس زیرو ہو کر رہ جاتا ہے. یہ طے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سود جس مال میں ملا میں پورے مال کو تباہ کر کے رکھوں گا. یمحق اللہ الربا. اس کی مثال دیکھی گئی ہے. ہمارے یہاں مالیگاؤں ایک شہر ہے، میں وہاں گیا، ہمارے پڑھنے والے بعض طلباء نے بتایا، فضلاء نے بتایا کہ ہمارے یہاں فلاں ایک بہت بڑے بزنس مین آدمی تھے، پیڑیاں چلتی تھی ان کے باپ داداؤں سے بہت بڑا بزنس چلا کرتا تھا. اور ماشاءاللہ لوگوں کو صرف زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، گھروں کو آباد کر دیتے تھے، اتنا زیادہ ان کی زکوٰۃ نکلتی تھی. مگر نئی جنریشن آئی اور بینکوں کے اس طرح لبھانے والے سودی لون کے پرپوزلوں سے اور ان کے جو ہے پیش کرنے سے انہوں نے سودی لون لی. آج یہ حال وہ بتا رہے تھے، آج ان کی پیڑھی کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ان کے مکان بک گئے، یہ روڈ پر ہیں، اپنا سر چھپانے کے لیے ان کے پاس مکان نہیں ہے. تو اس دن یہ آیت کریمہ سمجھ میں آئی، یمحق اللہ الربا. اللہ نے کہا ہے میں ربا کو اور سود کو تو مٹا کر رہوں گا، اور اللہ سے زیادہ بڑا قادر کون ہے؟ اس نے جس کو ٹھان لیا وہ کبھی بچ نہیں سکتا. اس لیے سود سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ کو کتنی ناپسند ہے سودی رقم کا کھانا یا سودی نظام کا چلانا. روایتوں میں آتا ہے سود کا اور انٹرسٹ کا 1 درہم 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. 36 مرتبہ اگر کوئی آدمی زنا کرے تو ہمارے معاشرے میں اگر ایسا کوئی آدمی ہو تو لوگ کتنی بری نگاہ سے دیکھیں. کوئی بیٹھنے تیار نہیں ہوگا کہ اس کی عادت رب کو ناراض کرنے کی. اپنے بچوں کو اس کے پاس نہیں جانے دیں گے کہ بھائی اس آدمی کا برا اثر ہماری اولاد میں اترے گا. 36 مرتبہ زنا اگر کوئی آدمی کرے کتنا برا ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے 1 درہم اگر کسی نے سود کا کھایا تو اس کا گناہ اور اس کا گناہ دونوں برابر. 1 درہم کا جب یہ حال ہے تو لوٹ آف اگر کوئی آدمی کھا رہا ہو اس طرح کی رقم سود کی تو اس آدمی کے کیا کہنے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. سود سے پرہیز کی بہت ضرورت ہے. یاد رکھو یہ پہلے بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے. ہم اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ زمانہ برا ہو گیا تھا کیا کریں گے، اس کے بغیر بزنس بڑھ ہی نہیں سکتا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سود جیسا حرام تھا، انٹرسٹ حرام تھا، آج کے اس گئے گزرے دور کے انسان کے لیے بھی ویسا ہی حرام ہے. یہ زمانے کے بدلنے کی وجہ سے کبھی حلال نہیں ہوگا. چاہے جتنا عام ہو جائے، پوری دنیا کے مفتی بیٹھ کر سود کو حلال نہیں کر سکتے. رب نے جس کو قرآن کریم کے اندر صاف حرام قرار دیا اس میں کسی آدمی کے حالات کا کچھ نہیں چلتا. یہ حرام چیز ہے. اور آج ایک زمانہ بدل گیا ہے، حرام چیز ہمارے درمیان میں حرام کے نام سے نہیں آ رہی ہے، لیبل بدل کے آ رہی ہے. ہم کو معلوم ہے دشمنوں کو کہ ان کو ڈائریکٹ کہیں گے کہ انٹرسٹ کھاؤ مسلمان ڈرے گا، دوسرے نام سے. جیسے ہمارے یہاں چلتا ہے فکس بینیفٹ،
ایک ایگزامپل دوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے جو ہے سود نام بدل کر آ رہا ہے. فکس بینیفٹ کا ایک سسٹم ہے, اس میں آپ 25 لاکھ روپیہ دے دو, آپ کو اگلے ہر مہینہ 25 ہزار روپیہ بینیفٹ ملتا رہے گا. پھر آپ کو اس میں سے الگ ہونا ہے تو جب آپ اپلیکیشن دیں گے آپ کے 25 لاکھ اس وقت آپ کو مل جائیں گے. اب مجھے بتائیے یہ تجارت ہے؟ یہ کہاں سے لائے کہ ہر مہینہ 25,000 نفع ہوگا ہی ہوگا؟ ایسی تو دنیا میں کوئی تجارت نہیں جس میں چھاتی ٹھوک کر ہم کہہ سکیں کہ اس میں نفع ہی ہوگا, لاس نہیں جاوے گا. اصل میں بات یہ تھی کہ ان کو 25 لاکھ روپئے قرض میں چاہیے تھے, آپ قرض پر دیتے اور 25 ہزار نفع اٹھاتے, تو قرض دے کر جو نفع اٹھایا وہ انٹرسٹ ہے, مسلمان ہرگز اس میں نہ پڑتا. لیکن تجارت کا بزنس کا عنوان دے دو, ہم انویسٹ کر رہے ہیں تمہارے 25 لاکھ کو اور اس میں جو بینیفٹ مل رہا ہے نا وہ دے رہے ہیں. اب ایسا دھندا اور ایسا بزنس بالکل جائز نہیں ہے, اس لیے کہ فکس بینیفٹ ہے یہ, اور فکس بینیفٹ کسی تجارت میں نہیں ہوتا. اتار چڑھاؤ, نقصان, نفع, یہ ہر تجارت, ہر سکے کی دو بازویں ہیں, کوئی سکہ ایک بازو والا نہیں ہوا کرتا. اس میں اگر بینیفٹ ہے تو لاس کا بھی احتمال ہے, مگر فکس بینیفٹ کے نام سے چلایا جا رہا ہے. پینلٹی کے نام سے ہمارے درمیان سود آ گیا. ہمارے ہاں بہت ساری فائنانسنگ کمپنیاں ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہم سے پیسہ لو اور چیزیں خریدو آپ قسط وار, پھر چکاتے رہنا. مثلا آپ نے 1,000 روپے کی چیز خریدی تو یہ لوگ آپ کو 1,000 روپے کی چیز اپنے طرف سے وہاں پیمنٹ کر دیں گے اور آپ کو وہ چیز دلوا دیں گے. آپ کو ہر مہینہ 100 روپیہ دینے کا, 10 مہینے میں آپ کا 1,000 پورا ہو جائے گا. یہ تو بہت اچھا ہے, جتنا لیا اتنا ہی واپس کرنا ہے, لیکن آپ کوئی قسط چکے تو آپ کو پینلٹی بھرنی پڑے گی. بس یہ گڑبڑ کی چیز. آدمی کو معلوم ہے کہ کہیں نہ کہیں میری ضرورت آگے پیچھے ہوگی تو پینلٹی, یہ پینلٹی جو لی جا رہی ہے شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. آپ ڈھونڈ کے تھک جاؤ گے ذخیرہ فقہ کے اندر, کہیں پینلٹی کے نام سے کوئی چیز نہیں ملے. یہ سود ہے, لیکن ڈائریکٹ اگر انٹرسٹ کہا جاتا, اب ظاہر ہے کہ آپ نے پینلٹی 100 روپیہ اور بھر دی تو 1,100 روپئے اس کو دیے. اگر ڈائریکٹ 100 روپئے سود کے نام سے آپ سے لیتے تو کوئی دینے تیار نہ ہوتا, مگر پینلٹی کے نام سے وہی چیز ہو گئی. دنیا والے سمجھ چکے ہیں کہ مسلمان کو انٹرسٹ کے نام سے مت بلاؤ, انٹرسٹ کے کھڈے میں ڈالو ان کو دوسرے اچھے حلال عنوان سے. اس کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. سودی قرض نے جو تباہی مچائی ہے, میں آپ کو ایک مختصر چیز کہہ دوں, ہمارے یہاں بہت سارے شہروں میں صرف عورتوں کو لون دینے کے لیے بعض تنظیمیں, صرف عورتوں کو, مردوں کو دیتے ہی نہیں. اب ظاہر ہے کہ عورتوں کو لبھاتے ہیں کہ تم بزنس کرو گی تو اتنے پیسوں کے اندر سے کتنا بنا لو گی. خواتین جاتی ہیں اور پیسہ لیتی ہیں, پھر ہر مہینہ وہ آ کر چیک کرتے ہیں. اب کبھی تجارت میں لاس گیا تو وہ بھر نہیں پاتی, تو پھر سود چڑھتا ہے, اور جتنا لیا تھا اس سے زیادہ انٹرسٹ چڑھتا رہتا ہے. ہمارے یہاں کئی شہروں کے اندر عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے. اب جب خاتون پیسہ نہیں بھرپائی کر سکتی تو یہ سامنے رکھا جاتا ہے کہ تمہاری عصمت اپنی ذات حوالے کرو, اور مسلمان خواتین اس میں بہت پڑ رہی ہے. باقاعدہ اس سلسلے میں علماء کے بیانات ہوتے ہیں. تو یہ چیز سود کے نام سے آئی اور کئی خرابیوں کو لے کر آئی. اللہ کرے ہمارے رب نے جس کو ہمارے لیے منع کیا ہے اس میں ہمارے لیے سر تا سر برائی ہی برائی ہے, اس کا یقین جمانے والے بن جائیں. چاہے ظاہر میں جتنا بینیفٹ دکھے, ماں باپ اپنی اولاد کو اسی چیز سے منع کریں گے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوگی. ہمارا رب تو ماؤں سے زیادہ شفیق ہے, تو اس نے جس کو منع کیا کبھی خیر ہو ہی نہیں سکتی اس میں. اس لیے سودی چیزوں سے بچاؤ کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو اس سے جلد از جلد باہر نکال دیں اور خالص حلال وسیع روزی مومنوں کو عطا فرمائے, مشتبہ اور حرام روزیوں سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین, چھوٹے بڑے نئے پرانے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. ہم نے تیرے بھی بہت حقوق پامال کیے, معاف فرما. تیرے بندوں کو بھی بہت ستایا, مخلوق کی بھی حق تلفیاں بہت کی. اے اللہ ان سے بھی معافی تلافی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ
بہت پری پلان ہمارے درمیان میں ہماری روزیوں کو خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، ہم بچنا چاہتے ہیں، اے اللہ سود اور انٹرسٹ کو ہم حرام سمجھتے ہیں، اور تو نے جن سودوں کو فاسد و باطل قرار دیا ان کے قریب بھی جانا نہیں چاہتے۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ تیرے یہاں تو طلب اور تڑپ کی بڑی تعظیم ہے یا الہ العالمین، بہت بڑی قدر ہے یا الہ العالمین۔ ہماری جیسی بھی طلب ہے اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے، ہماری طلب کو طلب صادق بنا دے۔ اللہ پورے مسلم معاشرے کو سود سے، انٹرسٹ سے، بری اور حرام روزیوں سے، مشتبہ روزیوں سے پاک صاف فرما دے۔ اے اللہ مومن کو ہمیشہ تجھ پر نظر رکھنے کی توفیق دے۔ مادیت اور دنیا پرستی نے بے شک ہماری نیا کو ڈبو دیا ہے، اے اللہ ہمارے ایمان کو ہم نے زخمی کر دیا ہے بری روزیاں کھا کر، یا الہ العالمین آئندہ نہیں کریں گے، اور گزشتہ جو کچھ ہو چکا اس پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، ابھی ان چیزوں سے ہاتھ اٹھائے دیتے ہیں۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اور آئندہ کے لیے تو اپنے نیک بندوں کی جیسے حفاظت کرتا ہے ہم غریبوں کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ مومنوں کو سود سے محفوظ فرما، فاسد و باطل سودوں سے محفوظ فرما۔ اللہ شریعت جہاں حلال کہتی ہے، جائز کہتی ہے، انہی کاموں کو کرنے کی توفیق دے، چاہے اس میں ظاہری طور پر ہمیں خسارہ معلوم ہو، اور شریعت جس کو منع کرتی ہے اس سے بچ جانے کی توفیق عطا فرما، چاہے اس میں ظاہری طور پر ہم کو نفع نظر آتا ہو۔ یا الہ العالمین تیری ذات عالی سے محبت عطا فرما، ہمیں یقین ہے کہ تیری محبت آ جائے گی تو حرام روزی سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ کہ اللہ یہاں بہت جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما، مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما۔ اللہ عالم اسلام کے اوپر کفار کی طرف سے یلغار کی جا رہی ہے، اے اللہ مومنوں کے رمضان روزوں تراویح کو خراب کرنے کی پری پلان کوشش ہے، یا الہ العالمین ان کوششوں کو انہی پر الٹ دے، مومنوں کو امن و سکون نصیب فرما۔ اللہ مومنوں کو آپ کی ذات عالی کے ساتھ وابستہ کر دے۔ بے شک یہ جو کچھ حالات ہیں ہمارے ہی کرتوت کا نتیجہ ہے، اللہ ہم نے اچھے حالات کے اندر تیرا نہیں رکھا اور آج تیرے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یا الہ العالمین ہمارا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ جب بھی آئیں گے تیرے ہی پاس آئیں گے، اللہ ہم شرمندہ ہے کہ ہم نے اچھے حالات میں تجھے یاد نہیں کیا، یا الہ العالمین اسلامی سلطنتوں کو خالص اسلامی نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری رضامندی والے نظام کو عالم و جہاں میں عام تام فرما۔ اللہ ہماری اس سرزمین کو بھی نظام اسلامی سے بہرابر فرما، اللہ ہماری آنکھیں بند ہو اس سے پہلے پوری دنیا کے اندر نظام اسلامی کی باغ و بہار دکھا دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔